ناشيا ويبقى بعد الفناء ناشيا وولد بالأولية والقدم وسع كل شيء معناه بالفناء والعدم كما كان لا شعور كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت وكل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام أما بعد فقال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلكم الله ربكم خالق كل شيء صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. حمد ہے اس کریم خالق کا جس کریم اللہ نے ہمیں ڈالے بھیجا ہے اپنی کتاب قرآن حکیم نصیب فرمائے اور آپ جمعہ کے خطبہ میں اس مالک کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس مالک نے ہمیں وہ رہبر عطا فرمائے جو خالق اکبر کے منتخب کرتا ہے. اسی لیے مومنین ہر جمعہ کے خطبہ میں بتایا آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں اور یہ یقیناً حق ہے اس جمعے کے دن کا کہ آپ تقوی اختیار کریں. تقوی ہے کیا؟ تقوی کا ایک عرضی معنی مفہوم جو ہر بندہ سمجھنے کی کوشش کرے کہ ائمہ خدا علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو بار بار یہ نصیحت، یہ تلقین، یہ وصیت کیوں کی کہ آپ تقوی اختیار کریں. تقوی جن کے اپنے واجبات کو ادا کریں اور تمام حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں. یہ ہم تقوی اختیار کریں. کیسے تقوی اختیار کریں؟ بس واجب کو ادا کرنا اور حرام چیزوں کو چھوڑ دینا یہ کافی ہے. فرمایا کہ دنیا ایسے ہے جیسے دو جھاڑیوں کانٹا دار اور اس کے درمیان سے آپ گزرنا چاہیں. جتنی شاہراہ راستہ نظر آئے اس پہ کانٹے بچھے ہوئے ہوں. آپ نے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور اپنے لباس کو بھی. آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنے دامن کو سمیٹ کر چلیں گے اور اتنا جلدی نہیں بلکہ ایک قدم رکھیں گے تو سوچ سمجھ کر دیکھ بھال کر تاکہ وہ کانٹا آپ کے پاؤں کے تلوے میں نہ چبھے تاکہ آپ کو تکلیف نہ ہو. تو ائمہ علیہ السلام جس کی تشریح فرماتے ہیں علماء اعظام کہ یہ دنیا آپ دیکھتے ہیں یہ جھاڑیوں سے بھری ہوئی ہے، یہ کانٹوں سے بھری ہوئی ہے، یہ غلاظتوں سے بھری ہوئی ہے. یہ ایک ایسی دنیا ہے جو زہر آلود ہے. اس سے آپ نے اپنے آپ کو خود بچانا ہے کیونکہ ان کی لذتیں وہ دائمی نہیں ہیں. اس کی لذت تھوڑے وقت کی ہے، وہ لذت پھر عذاب خدا بندی میں بدل جاتی ہے. اور اگر اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو تو اس دنیا کو رنگین نہ سمجھیں، اس دنیا کو ہموار نہ سمجھیں. اس دنیا کی چمک کے پیچھے اپنی آخرت کو بیران مت کریں. مولا نے فرما دیا کہ آپ تقوی اختیار کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا ہر لمحہ، آپ کا ہر سانس، آپ کا ہر دن، آپ کا ہر ماہ، آپ کا ہر سال، ہر آنے والا سانس آپ کو نئی مصیبتوں میں، نئی پریشانیوں میں،
नहीं, आपको बीमारियों में ले जाएगा, लेकिन आपने अपने आप को तन्हा नहीं समझना। अल्लाह तुम्हारे साथ है और आपके वक्त का इमाम तुम्हारे साथ है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत के नुमाइंदा ने खास ने हजरत इंसान को समझाया, ऐ मोमिन, कोई कुरान की बातों की तरफ कान धरे या न धरे, तो इसकी तरफ अपने कानों को ले आ। क्यों? तेरा जो दिल है ना, वो आम दिल नहीं है, ये मस्कने विलायत मोहम्मद और आले मोहम्मद से बोल रहा है। इसमें मोहम्मद और आले मोहम्मद की अल्लाह ने विला डाली है। अपने आप को समझा कि तेरे राहबर जैसे अजीम है, वैसे अपने किरदार को अजीम बनाने की कोशिश में लगा रहे। तो मेरे दोस्तों, ये दुनिया आम दुनिया नहीं है। मैं आपको एक वाक्य की तरफ ले जाता हूं। आप देखें कि एक लोहार है, मसलन लोहे का काम करता है। आप जानते हैं हर वक्त भट्ठी को जलाना, उसे रोशन करना, आग से उसका काम है, वरना लोहा लाल नहीं होता, नरम नहीं होता। लेकिन एक दिन एक खूबसूरत औरत को देखता है, उसके हुस्न में अपने आप को अंधा कर देता है, उसका आशिक बन जाता है। लेकिन वो औरत बड़ी पाक दामन है, बड़ी अजीम है। ये मर्द होकर अपने दिल में तकवा नहीं रखता, वो औरत रकीब कल्ब होकर अपने दिल में खौफ खुदा रखती है। बस ये मौका की तलाश में रहा और जब देखा कि ये औरत अकेली है, उसे अपना शिकार बनाने की कोशिश की, उसमें हमला आवर हुआ। जब तन्हाई में देखा ना औरत को, हमला आवर हुआ। उस औरत ने अपने आप को तन्हा न समझा। रात का अंधेरा था, लेकिन वो जानती थी मैं अकेली नहीं, मेरा परवरदिगार मेरे साथ। आप अपने खुदा को ना भूलें ना, अपने आप को अल्लाह के हवाले करें। फिर देखें कि उसकी लज्जत कुछ और होगी, उसकी मिठास कुछ और होगी। फिर आपके दिल में इत्मीनान और राहत कुछ और होगा। बस क्या करता है, ये चाहता है उसे अपना शिकार बनाओ, उसके करीब जाने की कोशिश करता है। मैं अपने रंग में बयान करना चाहता हूं। देखता है सर से लेकर पांव तक वो औरत उसे कांपती हुई नजर आती है। इससे डरती है नहीं, आखिरत से डर रही है। अपने हिसाब और किताब को सेन में लेके आ रही है। जब ये हाथ बढ़ाता है, औरत पीछे हट जाती है और उसकी मिन्नत समाजत करती है, खुदा के लिए मेरी तरफ अपना नजस हाथ न बढ़ा। मैं आपको समझाने की तरफ ले जाना चाहता हूं। ये पूछता है, कोई नहीं है जो हमें देखे। ये कहती है बदबख्त, जब कोई नहीं देखता वो अकेला देख रहा। तो दोपहर होना सियाह, अंधेरा छाया हुआ हो, हसरत इंसान को आपकी अकेली नजर ना आए, मगर दो पहाड़ों के बीच में आपके मौला फरमाते हैं, जब चिंकी चलती है, आपका रब उसके वजूद को भी देख रहा होता है, उसके पांवों की आहट को भी सुन रहा। अपने रब को ना बोले, बस वो मिन्नत समाजत करती है। मेरे दोस्तों, जब इतनी मिन्नत समाजत करती है, इसके नजस हाथ मेरी तरफ ना आए, वो जुमला कहती है। अब गौर करें, फरमाया अगर तेरे नजस हाथ मेरे जिस्म पे लग गए तो ये तेरा जिस्म फिर पाकीज़ा नहीं रहेगा, नजस हो जाएगा। फरमाया कैसे नजस हो जाएगा? फरमाया फिर ये वजूद इस काबिल नहीं रहेगा कि अल्लाह की बारगाह में खड़ा हो सके। और तुम और हम गुनाहों को समझते कुछ नहीं है, लेकिन एक औरत है
خدا پہ ہے، اپنے وجود کو کتنا خدا کے قریب لے جانا چاہتی ہے، اپنے وجود کو، اپنی ذات کو اللہ سے ایک لمحہ دور لے جانا پسند نہیں کر رہی۔ بس جب یہ دیکھا نا اصرار بڑھا، اس نے چھوڑا کہ آج میرا مقصد پورا نہیں ہوگا، پریشان ہو رہا۔ میرے دوستو، اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس کے دل میں وہ روح کس نے ڈالا؟ یہ اپنے ارادے سے پیچھے کیوں ہٹ رہا ہے؟ اللہ رب العزت نے اس شخص کے دل میں اپنا خوف پیدا کر دیا کہ میری کنیز اتنی مجھ سے محبت کرتی ہے، اور اس ظالم سے اسے بچانا اب کس کا کام تھا؟ عورت تو کوشش کر رہی تھی، اب رب نے اسے کیسے بچایا؟ یہ کہتا ہے کہ میں پیچھے مڑانا، میں نے دیکھا اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو، لرزتے ہوئے ہاتھوں کو، اپنے دامن کو اللہ کی بارگاہ میں پھیلایا، اپنے لیے کچھ نہ مانگا، میرے لیے مانگا۔ اور کریں جب میں نے اسے چھوڑا، کیا کر رہی ہے؟ ہاتھوں کو بلند کرتی ہے۔ اے میرے پروردگار، یہ اپنے ہاتھوں کو میری طرف بڑھانا چاہتا تھا، میں نے اسے کہا میرا وجود نجس ہو جائے گا، میری طرف نہ بڑھا۔ میرے اللہ، یہ اس کام سے باز رہا، میں تجھ سے یہی مانگتی ہوں، اس کے ہاتھوں کو اپنی آگ سے آزاد فرما۔ کہتا میں دوسرے دن کام پہ گیا، اچانک میں نے آگ کو کھایا، جس آلہ سے اٹھایا کرتا تھا، لیکن ایک بڑا انگارہ میری دوسری ہتھیلی پہ آیا تو وہ آگ معلوم نہیں ہوئی، ایسے پتہ چلتا جیسے کوئی ٹھنڈا پانی میری تلوی پہ آ۔ میں حیران رہ گیا، پھر مجھے وہ عورت کی دعا یاد آ۔ رات میں جس عورت کی عزت کو لوٹنے کے لیے گیا تھا، اس کی عزت کو داغ داغ کرنا چاہتا تھا، ڈاکہ مارنا چاہتا تھا، اس نے میرے لیے دعا مانگی، پروردگارا اس پہ اپنی آگ کو حرام قرار دے، اسے آزاد قرار دے۔ یہ بھی کہتا ہے کہ واقعہ بیان کرتا ہے، لوگ دیکھتے ہیں، پھر یہ لوہے کے کسی آلہ سے آگ کو نہیں اٹھاتا، بلکہ جو لوہا بھٹی میں رکھتا ہے، جب وہ سرخ ہو جاتا ہے، پھر اپنے ہاتھوں سے اسے اٹھا۔ وہ دیکھتا ہے جو اس مومنہ نے، کنیز خدا نے اس کے حق میں دعا مانگا تھی، وہ دعا پوری ہو۔ آپ کوشش کریں، اللہ نے آپ کے دل میں مظلوم کربلا کے والدین کی محبت کو ڈالا، تو میں تو کہا کرتا ہوں میری زندگی کا یہ سب سے بڑی علامت ہے، اور میں کہتا ہوں فخر کرتا ہوں، آپ دیکھیں جہاں اللہ نے مصطفیٰ کی محبت کو رکھا، مرتضیٰ کی محبت کو رکھا، حسن اور حسین کی محبت کو رکھا، وہاں اللہ نے اپنی خاص کنیز عذرائے زہرائے بتول کی محبت کو رکھا۔ پھر مومنین، ہمارا حج بنتا ہے، ہمیں شرم آنی چاہیے، جس کے دل میں زہرا کی ولایت کا نور ہو، بھلا وہ کس کی ماں کی عزت کی طرف کیسے ہاتھ لے جا سکتا ہے؟ جو یہ مانتا ہے کہ بی بی طاہرہ میرے لیے بڑا وسیلہ ہے، بھلا جس کے دل میں زہرا جیسی عظیمہ اللہ کی کنیز کی محبت کا نور ہو، وہ کسی کی بیٹی کے لیے برا سوچ سکتا ہے؟ وہ کسی کی بیوی کے لیے برا سوچ سکتا ہے؟ وہ کسی کی بہن کے لیے برا سوچ سکتا ہے؟ اگر برا سوچتا ہے تو اسے یہ بھی سوچ لینا چاہیے کہ میرے دل میں محبت آل بیت اطہار کا نور مکمل نہیں بلکہ ادھورا ہے، یعنی کہ میں تو ان ہستیوں سے محبت کرتا ہوں، وہ ہستیاں مجھے اپنا نہیں مانتی۔ اما بعد
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد